احمد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ خطاطی کا کام سیکھنا پھر اس کو آرٹ ورک کی شکل دینا اس میں کتنی مشکلات تھی؟ اچھا جی، یہ اتنا مشکل ہے کہ آپ یہ جان کے ہنسیں گے بھی کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ اپنے کپڑے کا پلو بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے. جو وہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اس کا پلو بھی نہیں دکھائیں گے. پلو کا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا وہ نقطہ بھی نہیں آپ کو بتائیں گے کہ میں نے یہ کیسے لگایا ہے اپنے کام کا. تو یہ اسی وجہ سے اتنا گرو نہیں کر پا رہا کام پاکستان میں. میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ آپ فنگر ٹپ پہ گن سکتے ہیں، صرف اتنے ہمارے پاس استاد پڑھے ہیں اس ٹائم خطاطی کے جو دنیا میں مانے جاتے ہیں. پاکستان میں آپ کو بے بہا مل جائیں گے، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی آرٹسٹ مل جائے گا، خواتین شوق سے کرتی ہیں، لیکن وہ دنیا سے لڑنے والا کام نہیں ہے، وہ گلی کی اسٹریٹ کرکٹ جیسا کام ہے. تو اس راستے میں جب میں نکلا ہوں سیکھنے کے لیے، میں نے یہ بنانے کے بعد یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے اس کو لائف ٹائم لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا اس کا شوق پیدا ہونے کے بعد اس کو سیکھا بھی جائے. سر سیکھنے میں مجھے 1.5 سال لگایا اپنے استاد تک پہنچنے میں. ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے. نیا پاکستان. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنات چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد سرمد. محمد سرمد کی ایک بہت موٹیویشنل سٹوری ہے. یہ ایک پرائیویٹ کالج میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میری بیک سائڈ پہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے، یہ جتنا کیلری گرافی کا کام ہوا ہے، یہ جو آرٹ ورک ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں اور ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. دیکھنے میں یہ آپ کو بہت کم ایج کے لگ رہے ہیں لیکن ان میں یہ بھی ایک فن ہے اور ان سے جانیں گے کہ ان کی سٹوری کیا ہے، آخر یہ کس طرح سے اتنا مشکل کام کیلی گرافی کا جو پاکستان میں بہت چند لوگ ہیں جو کرنے والے ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہیں ابھی یہ سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہیں. تو ان کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے رنگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اس کے بارے میں تفصیل سے ان کی کہانی سنتے ہیں، یہ اپنی زبانی ہی بتائیں گے. سرمد بھائی سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کیلی گرافی کا کام کر رہے ہیں، آپ خطاطی کا کام کر رہے ہیں اور یہ اتنی خوبصورتی سے آپ جو رنگ بھر رہے ہیں، یہ کس طرح سے آپ کو خیال کس طرح آیا کہ میں ایک اچھا استاد ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کام کر سکتا ہوں؟ یہ ایسا ہے کہ میں جاب سے کچھ دنوں کے لیے فارغ ہوا تھا کرونا کے ڈیز میں. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پینڈیمک میں بہت سے لوگوں کا کام ختم ہوا، جابس ختم ہوئی. تو اسی دوران میری بھی جاب جو ہے وہ مجھے کوئٹ کرنی پڑی، یہ کہہ لیں کہ کوئٹ ہو گئی. تو پھر اس دوران میں رینڈملی وداؤٹ اینی تھاٹ مجھے یہ ذہن میں ایک خیال تھا کہ بھئی میں نے اپنے کمرے میں کچھ نہ کچھ کوئی ڈرائنگ وغیرہ کر کے اپنے ایک وال کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو میں اس نیت سے کچھ کینوس رینڈملی گھر میں اٹھا کے لے آیا اور کچھ پینٹ وغیرہ بھی لے آیا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نہیں جانتا تھا کہ بالکل بھی کہ میرے ساتھ کوئی میں کیلی گرافی کر سکتا ہوں. اس سے پہلے میری کوئی کینوس وغیرہ سے یا رنگوں سے کوئی اتنی شناسائی نہیں تھی. تو اس دوران جب میں یہ چیزیں لے کے آیا ہوں یہاں پہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی کہ میرے ہاتھ سے جو پہلی چیز ہوئی وہ کیلی گرافی ہو گئی. اور وہ کوئی اتنی زیادہ کہہ لیں کہ خاص نہیں بنی پہلے والی، لیکن میں نے کوشش جاری رکھی اور آج آپ کے سامنے میرے یہ فن پارے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے نہ کسی سے سیکھے ہیں، نہ مجھے یہ بنانے کے بعد پتہ تھا کہ میں نے کیا بنایا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب میں نے ان کو بنایا تو میں نے اساتذہ سے رابطہ کیا، لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. تو اپریشیٹ کرنے کے بعد مجھے پھر لگا کہ شاید مجھے یہ دکھانے چاہیے اساتذہ کو. میں نے جب یہ اساتذہ کو دکھائے تو ان سے سیکھنے کے لیے میں نے انہیں یہ دکھائے کہ سر مجھے اس کے بارے میں نالج چاہیے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ کام جو ہے یہ آپ پروفیشنلی اچھا کر رہے ہیں پہلے سے. تو میرے لیے یہ حیرت کا لمحہ تھا کہ ایک طالب علم جسے اس راستے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ اور اگر اس کی ایک استاد تعریف کر دے تو یہ اس کے لیے ایک پرائڈ ہوتا ہے. تو پھر اسی وجہ سے میرے اندر یہ ذوق شوق پیدا ہوا اور میں نے اس میں باقاعدہ سیکھنے کا عمل شروع کیا. اس میں میرے 1 سال کی جرنی ہے. رنگوں سے اتنی شناسائی، یہ کس طرح، رنگوں سے وابستگی کس طرح ہے؟ ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ فنکار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے فن کا کس طرح سے مظاہرہ کرنا ہے. تو آپ کی رنگوں سے جو شناسائی ہے وہ نظر آ رہی ہے، بغیر استاد کے، بغیر کسی سے کلاسز لیے آپ نے یہ کام کیا ہے. تو یہ کس طرح یہ پاسبل ہوا؟ اچھا، اس بارے میں بتاتا چلوں کہ جو آرٹسٹ کی دنیا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک تو یہ کہ کسی وقت بھی بیدار ہو جاتی ہے ان کی وہ روحانی کیفیت.
اب میں نے جتنی یہ کیلیگرافی آپ کے سامنے کی ہے یہ رات کے پہلے پہر میں جا کے میرا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے اور پھر میں کرتا ہوں. آپ میرے سے صبح اگر یہ کروائیں تو میں شاید یہ نہ کر پاؤں, لیکن ایک موڈ ہے, ایک مزاج ہے, تب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور پھر جا کے یہ چیزیں ہو پاتی ہیں. اب آپ کا سوال کہ یہ کلرز کا آپ کو کیسے سمجھ آئی. بچپن سے ہی شوق تھا لیکن اس طرف کسی نے رجحان آنے نہیں دیا, کیونکہ اس دور میں پیرنٹس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا. ان کو یہی تھا کہ شاید بچے کو پینٹر بنیں گے تو پھر وہ بینر وغیرہ لکھیں گے جو آپ کو اشتہارات کپڑے کے نظر آتے ہیں, تو تب اتنا رواج نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اس کے کہہ لیں کہ اگینسٹ رہے کہ یہ نہیں کرنا. تو یہ اب جا کے ہم خود کفیل تھے, ظاہری بات ہے, اپنا خرچہ وغیرہ بھی خود اٹھا رہے تھے, تو پھر یہ اب جب کیا تو یہ اپنے بل بوتے پہ کیا. پھر وہی والی بات کہ سیکھا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی کسی بھی آرٹسٹ کو, صرف میں نہیں, آپ پوئٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کسی بھی فن کو اٹھا کے دیکھ لیں, تو اس میں پہلے سے اس چیز کی طلب پڑی ہوتی ہے, وہ چیز اس میں موجود ہوتی ہے. دنیا میں کوئی استاد اسے پالش کرتا ہے, چیز اس میں پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے. تو وہ یہ را مٹیریل کہہ لیں, یہ وہ را سمجھ کہہ لیں, یہ میرے میں پہلے سے تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن اس کو پالش کرنے کے لیے پھر مجھے کسی استاد کی ضرورت تھی. تو یہ جو چیزیں ہیں میں نے یہ بنا سیکھے, بنا کسی سے پوچھے, یہ جو آپ کے سامنے فی الحال کام لگا ہوا ہے یہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں کیا ہوا ہے. خطاطی کرنا نہایت مشکل کام ہے, تو یہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں؟ کیا اس کا پہلے آپ کچھ اس پہ اسٹڈی کرتے ہیں, یا اس پہ آپ کیا تجزیہ آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے پورٹری کریں گے, کس طرح سے آرٹ ورک کریں گے, وہ بھی اس حوالے سے بھی بتائیے. اچھا, اس میں ایسے ہے کہ انسان کسی نہ کسی چیز سے انسپائر ہو کے ہی شروع کرتا ہے. آپ کسی بھی شاعر سے پوچھیں گے تو وہ پہلے کسی اور شاعر کی شاعری سنتا ہوگا پھر اس طرف آئے گا. اسی طریقے سے اس آرٹ میں بھی یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی سے پہلے انسپائرڈ ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ کے دل میں تما پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا کام کروں. تو اس میں یہ ہے کہ نیٹ پہ بھی چیزیں اویلیبل ہیں. کلرز کا جو آپس میں کمبینیشن ہے اس کو پہچاننا کہ کون سا کلر کس کے ساتھ اچھا بیٹھے گا, اس کی باقاعدہ تعلیم بھی ہے, کتابیں بھی ہیں, اور پھر وہی والی بات کہ خداداد صلاحیت بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو کچھ سرچ کیا اور کچھ اپنی طرف سے یہ سمجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی, تو پھر ان کو ملا کے یہ اس طرح کے فن پارے بنے. ناظرین, یہ میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے, یہ دیکھیں, یہ بہت خوبصورت یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے, اور بہت خوبصورت جو رنگوں کا ایک ملاپ ہے, رنگوں کا ایک کمبینیشن ہے. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, یہ جتنے بھی یہاں پہ کینوس لگے ہیں بہت خوبصورت رنگوں کے اندر مزین ہے. تو یہ رنگوں کو آپس میں جوڑنا یہ کس طرح سے آتا ہے کہ اس رنگ کے ساتھ یہی اگر میں جوڑوں گا تو یہ خوبصورت لگے گا, جس طرح آپ نے یلو کے ساتھ ریڈ کا ٹچ دیا. اچھا, ایسا ہے کہ اس کے اندر ہم اس کو بنانے سے پہلے ایک کہہ لیں کہ ایک ورک شاپ کہہ لیں ہم چھوٹی سی, وہ ہم پہلے کرتے ہیں ایک چھوٹے پیج کے اوپر. مطلب آپ کے مائنڈ میں ایک تھیم سیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے. یہ رینڈم ہے. میں پھر وہ بتا دوں کہ آرٹسٹ جب بھی کام شروع کرتا ہے تو وہ کسی پلاننگ کے ساتھ سٹارٹ نہیں کرتا. وہ جب شروع کرتا ہے تو کڑی سے کڑی خود ملتی جاتی ہے. جب ہم اسے شروع کرتے ہیں تو ہم نے یہ سوچا نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں رنگ آج استعمال کرنا ہے اپنی کیلیگرافی میں. میں آپ کو سادہ سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. گرمیوں کے دنوں میں موسٹلی مزاج گرم ہوتا ہے, تو کیلیگرافر ہو جائیں یا کوئی بھی پینٹر ہو جائے وہ گرم رنگوں کا استعمال زیادہ کرے گا. اسی طریقے سے یہ مزاج پہ اثر رکھتی ہیں یہ چیزیں, موسم, خیالات. اگر کوئی آرٹسٹ غصے میں ہے تو اس وقت میں جو وہ فیلنگ اس کی جو اس کے کینوس پہ نظر آتی ہے, آپ کسی بھی آرٹسٹ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس کی فیلنگ اس کے کینوس میں نظر آئے گی. اسی طریقے سے ان کلرز کے بارے میں بھی ہے. ہم اس وقت جس مزاج میں ہوتے ہیں, جس موڈ میں ہوتے ہیں, اس طرح کے کلر دماغ میں چل رہے ہیں وہی ہمارے ہاتھوں سے پھر اترتے ہیں. تو یہ آرٹسٹ کے مزاج پہ اس نے ایک تدریس کا نظام تو جو پہلے کمپلیٹ کر لیا وہ کر لیا, لیکن اس کے بعد اس کے مزاج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے. کوئی باؤنڈنیس نہیں ہوتی اس کے اندر. سرمد بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ خطاطی کا کام سیکھنا, پھر اس کو آرٹ ورک کی شکل دینا, اس میں کتنی مشکلات تھیں؟ اچھا جی, یہ اتنا مشکل ہے کہ آپ یہ جان کے ہنسیں گے بھی کہ جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ اپنے کپڑے کا پلو بھی آپ کو نہیں دکھائیں گے. جو وہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اس کا پلو بھی نہیں دکھائیں گے. پلو کا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا وہ نقطہ بھی نہیں آپ کو بتائیں گے کہ میں نے یہ کیسے لگایا ہے اپنے کام کا. تو یہ اسی وجہ سے اتنا گرو نہیں کر پا رہا کام پاکستان میں. میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ آپ فنگر ٹپ پہ گن سکتے ہیں, صرف اتنے ہمارے پاس استاد پڑے ہیں اس ٹائم خطاطی کے جو دنیا میں مانے جاتے ہیں. پاکستان میں آپ کو بے بہا مل جائیں گے, ہر گلی میں کوئی نہ کوئی آرٹسٹ مل جائے گا, خواتین شوق سے کرتی ہیں, لیکن وہ دنیا سے لڑنے والا کام نہیں ہے, وہ گلی کی اسٹریٹ کرکٹ جیسا کام ہے. تو اس راستے میں جب میں نکلا ہوں سیکھنے کے لیے, میں نے یہ بنانے کے بعد یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے اس کو لائف ٹائم لے کے چلنا ہے. تو اس کے لیے ضروری تھا اس کا شوق پیدا ہونے کے بعد اس کو سیکھا بھی جائے. تو سر سیکھنے میں مجھے 1.5 سال لگا ہے اپنے استاد تک پہنچنے میں.
آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس 1.5 سال کے عرصے میں کن کن لوگوں کے پاس گیا ہوں گا. اور پھر آخر پہ جا کے سر مجھے محمد علی زاہد صاحب کے کہہ لیں کہ ان کا تعارف ہوا, ان کے پاس گیا, ان کی کرم نوازی کہہ لیں, ان کی بندہ نوازی کہہ لیں کہ انہوں نے مجھے اپنا شاگرد بھی قبول کیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آرٹ میں اور بھی کافی زیادہ کام ہے, اور بھی کچھ لوگ اسکیچ بناتے ہیں, کچھ لوگ گھوڑوں کے اسکیچ بناتے ہیں, آرٹ ورک کرتے ہیں, لیکن آپ نے اسی کام کو کیوں چوز کیا؟ میں نے اس سے پہلے باقی کام بھی کیے ہیں, مطلب میں نے اسکیچنگ بھی کی ہے, میں نے دوسرے بھی کئی طرح کی آرٹ کی ہیں, صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ انٹیریئر ڈیزائننگ کا کام بھی کیا ہے, کئی کیفے بھی ڈیزائن کیے ہیں. لیکن اس کام کے اندر یہ تھا کہ ایک تو یہ چیز کے روحانی سکون, اور دوسرا کہہ لیں کہ مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ جب میں کرنے کے بعد مر جاؤں گا تو کم از کم میں سکون سے مروں گا. میں جب وہ تصویریں بنا کے لوگوں کی, اب اس میں بڑا پیسہ ہے کہ آپ اسکیچنگ کر دیں تو لوگ بڑے شوق سے آپ کو پے کرتے ہیں, تو وہ اس سے زیادہ کام وہ چل جاتا ہے. لیکن اس میں یہ کہ وہ آپ جانتے ہیں حدیث بھی ہیں اس معاملے میں, لیکن کم از کم یہ کرنے کے بعد ایک تو روحانی سکون مل جاتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ کی عاقبت بھی سنور رہی ہے اس کام کے ساتھ ساتھ. تو بے شک میں اس کا معاوضہ لیتا ہوں, لیکن یہ کہ میں جو بچوں کو فری سکھا رہا ہوں وہ میری آخرت کے لیے, تو وہ مجھے اجر اگلے جہان بھی ملے گا. اور اس جہان بھی میرا نہیں خیال کہ اب اگر آرٹ میں کیلیگرافی سے بیٹر کوئی اور آرٹ ہوگی جو آپ کو, ایز اے مسلم بات کر رہا ہوں, ویسے ساری آرٹ ہی اچھی ہیں اگر آپ مطلب مسلم بھی ہیں اور آپ لینڈسکیپ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت سی آرٹ ہے جو آپ کریں تو وہ اچھی چیز ہے, لیکن میری روح کو سکون اس چیز سے ملتا ہے. جب آپ اس مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں, جب آپ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں آیت مبارکہ جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کافی زیادہ, جب آپ اس تمام مرحلے سے گزرتے ہیں تو تب کیا احساسات ہوتے ہیں, کیا فیلنگز ہوتی ہیں تب؟ یہ بے چینی کی کیفیت ہے, جب تک یہ پورا ہو نہیں جاتا روح بے چین رہتی ہے, ہاتھوں میں وہ کہہ لیں کھجلی ہوتی رہتی ہے. جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کہیں جا کے سکون ملتا ہے دل کو کہ اب میں نے کر لیا. ایک آرٹ ورک جو ہے یہ اگر اس کی میں بات کروں تو اس کی تکمیل میں کتنے دن لگتے ہیں؟ اچھا, اس کی تکمیل میں ایسا ہے کہ اس پہ جو کلرز میں کر رہا ہوں نا وہ ذرا دیر سے ڈرائی ہوتے ہیں, تو یہ 3 دن لے جاتا ہے ایک کینوس. یہی ہاں 3 دن میں, یہ 3 دن میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں کہ اگر میں نیچرل وے میں سے ڈرائی ہونے دیتا ہوں, میں کوئی مطلب شارٹ کٹ نہیں یوز کر رہا کیونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے. تو اگر آپ نے جلدی کرنا ہے آپ 1 دن میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن مجھے اس کو 3 دن لگ جاتے ہیں ایک کینوس کو بنانے میں, اس سائز کو. بہت شکریہ.